آج سے کچھ ہفتے پہلے تک خبر چلتی تھی پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این، پی ٹی آئی ورسز دا ورلڈ. اب کچھ دنوں سے ایک ہی خبر چل رہی ہے، پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی. نظر یہ آ رہا ہے کہ جو اختلافات جن کو سارے پہلے ڈینائی کرتے تھے یا کہا جاتا جو نیچرل ایک کورس آف ایونٹس بھی ہوتا ہے، پارٹیز میں ہوتے ہیں، وہ کھل کے سامنے آ گئے. گروپنگ سامنے آ گئی. علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک گروپ ہے، جنید اکبر جس میں سارے، اسد کیسر اور عاطف خان، یہ سارے دوسرا گروپ ہے. دو چار گروپس ہمیشہ سے تھے. شروع میں ہم سنتے تھے پی ٹی آئی امریکہ ورسز پی ٹی آئی پاکستان، بس پی ٹی آئی امریکہ کا جو دل کرتا تھا ٹویٹ کر دیتے تھے، سب کچھ کرتا تھا، بکاز وہاں کانسیکوینسز نہیں ہیں. اور یہاں کی پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرضی لکھ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. پھر پی ٹی آئی پاکستان کے اندر گروپنگ ہمیں سامنے نظر آئی، کچھ نیچرل ہوتی ہے. اور اب ہم نے دیکھا کہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ ایک دوسرے پہ الزامات بلینز کے، فراڈ کے، پھر ایک دوسرے پہ الزامات، کون اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ باتیں کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. اور یہ ساری چیزیں بھی چل رہی تھیں تو پھر اعظم سواتی صاحب کا بیان آ گیا، جو کہنے میں تو ان کا وضاحتی بیان ہے، جہاں آبویسلی وہ نظر آ رہا ہے کہ اپنی پوزیشن وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں میں نے کیا، کیا میں کر رہا ہوں، کس کے کہنے پہ کر رہا ہوں. مگر اس کا ایک فوراً جو امپیکٹ آیا ہے کہ ایک دو بہت بڑے چیزوں پہ ایک سوال اٹھ گئے ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کا مسلسل اصرار یہ تھا کہ ہماری کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی. وہ تو ہوتی رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. بٹ اعظم سواتی کے بیان سے لگتا ہے کہ ان کی طرف سے انیشیٹ کی گئی. اور ایک بات جو میں بار بار اپنے پروگرامز میں کہتا تھا اور بہت سے لوگ مانتے نہیں تھے، بیکاز بہت سے ہمارے دوسرے دوست کہتے تھے کہ جی یہ آفر آ رہی ہے، وہ آفر آ رہی ہے. اور میں کہتا تھا کہ دیکھیں آفر کوئی نہیں آ رہی، ایک سائڈ بالکل تیار نہیں ہے. انہوں نے اس کو بھی آج کیا. یہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ویئر ڈو وی اسٹینڈ. پھر ایک امپورٹنٹ ڈیلیگیشن آیا اور اس میں جو پی ٹی آئی امریکہ کے لوگ تھے وہ بڑے پرومننٹ اس میں لوگ تھے. برکی صاحب تھے، عاطف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے لیے بہت کام کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں. مگر وہ جب ملاقات کی انہوں نے یہاں پہ مقتدر حلقوں سے، تو اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی ہوا پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل ونگ سے جو باقیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس پہ بھی اعظم سواتی نے بات کی، وہ بھی آپ کو سناؤں گا. اور اس میٹنگ کا بھی ذکر سناؤں گا جو ان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ پہ ہوئی. وہاں پہ آبویسلی جیسا کہ ایکسپیکٹڈ ہے انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب کے اوپر، رہائی کے اوپر کوئی کسی قسم کی ایک روم نکلے جہاں پہ کو ایگزسٹنس کا فارمولا ہو. اور میں کو ایگزسٹنس اس لیے کہہ رہا ہوں ٹو بی فیئر ٹو دا ڈیلیگیشن. انہوں نے کسی سے کسی قسم یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں معافی چاہیے، ہمیں خراج چاہیے. انہوں نے کہا کہ کو ایگزسٹ ملک کے لیے کرنا سب کو ضروری ہے، تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات ہوئی. ان کو میسج دو تین باتیں کی گئیں وہاں پہ. ان کو کہا گیا کہ دیکھیں ایک طرف آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور لیڈرشپ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں آرمی کی، اور دوسری طرف آپ کے لوگ جا کے ریزولوشنز ٹیبل کرواتے ہیں جو بائی نیم آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کا میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اگر آپ کا سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی اس کو اون اپ نہیں کرتا، تو پھر بات کیسے ہوگی. گارنٹرز تک کی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ کافی ہوئی ہیں کہ بھئی انڈیویجول تو گارنٹیز نہیں ہو سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو گورنمنٹ تو ابھی کوئی ہمیں ہورائزن پہ نظر نہیں آ رہی کیا ہوئے. ساری باتیں چل رہی تھیں اور ابھی میری اطلاع کے مطابق کچھ اس قسم کی باتیں انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہے. چلیں ایک آدھ مہینے میں دوبارہ ملتے ہیں، دیکھتے ہیں ہاؤ تھنگس پین آؤٹ. اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آج ہی جو پی ٹی آئی آفیشیل ہے وہاں سے دوبارہ دو بڑی ہارڈ ہٹنگ ٹویٹس آئی ہیں. اور اگین دے ہیو ٹارگیٹڈ دی آرمی چیف. ان کا نام لے کے کہ جی ان کی جو رجیم ہے انہوں نے بہت زیادہ وہ وائلیشنز کی، الیکشنز، فراڈلنٹ الیکشنز، یہ وہ. اور پھر ایک ٹویٹ اس لیے بھی زیادہ ڈیمیجنگ ہے کہ اس میں خان صاحب کے وہ بیانات لیے گئے ہیں جو بڑے پرسنلائزڈ بیانات تھے. مثلاً 2024 میں جب انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کر لیا جو وہ کر سکتے تھے، اب صرف ان کے پاس یہی رہ گیا ہے ٹو مرڈر می. پھر وہی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ول ریسپانسبل. یہ 26 اگست 2024 کا ہے. یہ ٹویٹس میں اس قسم کے سارے بیانات ہوئے ہیں. دوسرا بھی بڑا پرسنلائزڈ ٹویٹ ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ کلیئرلی کہ اگر کوئی امریکہ کا جو گروپ آیا ہوا ہے، اگر ان کی کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو وہ بیل کسی چڑھے نہ کہیں پہ، اور سم ہاؤ ایک عجیب قسم کے دو بیانیے چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے. لیکن جو لیٹسٹ بات کی ہے سواتی صاحب نے، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. اس کا کیا ہے، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم پی ٹی آئی پہ بات کریں گے. ایک اور ملاقات بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کروں گا. اور وہ ملاقات ہے مریم نواز صاحبہ کی اور محسن نقوی صاحب. دیکھنے میں ایک بڑی انوسنٹ سی ملاقات تھی، ہو گئی. پھر محسن نقوی نے عید کے دنوں میں آ کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. لیکن آپ کو میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ وہ ملاقات کیوں امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ کہ اس ملاقات میں مریم نواز شریف صاحبہ کو
کال آن کرنا پڑا محسن نقوی پہ. سننے میں شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات نارمل سی لگے کہ ٹھیک ہے چیف سے پنجاب نے انٹیریئر منسٹر پہ ملاقات کے لیے کال آن کیا ہے, لیکن یقین مانے کہ جو شک پاور پلے چل رہا ہے اس اینگل پہ بھی اس میں یہ میسیجنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا ہے کیوں ہے وہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے, سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے. السلام علیکم سلمان. جی السلام علیکم.